حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے اتنی تکلیفیں سہیں کہ ان کا جو جسم مبارک تھا وہ اتنا کمزور ہو گیا ہوا تھا، ان کے کولوں پہ گوشت نہیں تھا، کمر اتنی پتلی تھی، آپ کے چہرے مبارک پہ گوشت اتنا کم تھا، آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گہری تھی، پیشانی مبارک ابری ہوئی تھی، وقت سے پہلے آپ پہ بڑھاپا آ گیا ہوا تھا۔ یہ سب حق کی خاطر فاقے کاٹ کے، سفروں میں رہ کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے رو رو کے ان کا حال تھا۔ اب دنیا کا کوئی بھی اثاثہ آپ کے پاس نہیں تھا۔ جبرائیل امین ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو صدیق اکبر کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صدیق اکبر ہے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ صدیق اکبر ہے۔ ایک وقت تھا کہ ان کے پاس اتنی مالیت کہ وہ دولت، اتنی مالیت تھی، اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو دولت تھی اس کے اوپر قریش جو تھے وہ شہر کے لوگ جو تھے تجارت کرتے تھے۔ تو اب یہ حال تھا ان کا کہ جب جبرائیل نے ان کو دیکھا تو دیکھا کہ انہوں نے ٹاٹ کا ایک پھٹا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی ان کی دولت تھی وہ کدھر گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سارا اپنا مال مجھ پہ خرچ کر دیا، دین حق کی اشاعت اور سربلندی میں خرچ کر دیا۔ یہ سن کے جبرائیل امین جو ہے وہ واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سارا معجزہ پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں اس موقع پہ اس لیے بھیجا تھا کہ تمہیں عشق و محبت کی وہ دنیا دکھا دوں، کیونکہ تم فرشتے بھی عشق کے دعوے دار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ اتنے جھگڑالو مطلب قرآن میں ہے نا کہ آیت اس کا مفہوم بتا رہی کہ انسانوں کو آپ نے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ تو یہ کریں گے یہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم لوگوں کو سمجھ آئے کہ تم جو عشق کے دعوے دار ہو، لیکن یہ جو کچھ ہے تم میری عبادت کرتے ہو، اطاعت و بندگی بجا لاتے ہو، لیکن جو عشق صحابہ نے کیا اس سے تم واقف نہیں ہو۔ اور جو بھی انہوں نے کیا جاؤ، اس کے باوجود بھی جاؤ اور جا کے پوچھو صدیق اکبر سے کہ کیا وہ میری رضا میں راضی ہیں کیا یا نہیں۔ اگر وہ میری رضا میں راضی نہیں ہے تو جو ان کا سارا مال و دولت ہے تو میں ان کو واپس کر دیتا ہوں۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں، اور اسی موقع پہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو اس کو سن کے جب آگے جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام دیا تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ وجد کی کیفیت میں آ گئے کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سارا اپنا مال مجھ پہ خرچ کر دیا، دین حق کی اشاعت اور سربلندی میں خرچ کر دیا۔ یہ سن کے جبرائیل امین جو ہے وہ واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سارا معجزہ پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں اس موقع پہ اس لیے بھیجا تھا کہ تمہیں عشق و محبت کی وہ دنیا دکھا دوں، کیونکہ تم فرشتے بھی عشق کے دعوے دار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ اتنے جھگڑالو مطلب قرآن میں ہے نا کہ آیت اس کا مفہوم بتا رہی کہ انسانوں کو آپ نے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ تو یہ کریں گے یہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم لوگوں کو سمجھ آئے کہ تم جو عشق کے دعوے دار ہو، لیکن یہ جو کچھ ہے تم
میری عبادت کرتے ہو، اطاعت و بندگی بجا لاتے ہو، لیکن جو عشق صحابہ نے کیا اس سے تم واقف نہیں ہو. اور جو بھی انہوں نے کیا، جاؤ اس کے باوجود بھی جاؤ اور جا کے پوچھو صدیق اکبر سے کہ کیا وہ میری رضا میں راضی ہیں کیا یا نہیں. اگر وہ میری رضا میں راضی نہیں ہے تو جو ان کا سارا مال و دولت ہے تو میں ان کو واپس کر دیتا ہوں. تو لیکن آپ یہ دیکھیں، اور اسی موقع پہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو اس کو سن کے جب آگے جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام دیا تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ وجد کی کیفیت میں آ گئے کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے.